غوث کیا ہے نہیں سمجھ سکتا کوئی، نہیں سمجھ۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے غوث اعظم، حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے غوث اعظم، سایہ مصطفیٰ ہے غوث اعظم۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک اپنے الفاظ کے جامع میں ایک مفہوم پیش کروں، ایک شخص کو، ایک اپنے دیوانے کو، مرید کو چوکھٹ پہ بٹھایا، توجہ ہے نا آپ کی، چوکھٹ پہ بٹھایا، کہا بابا بیٹا تیری ذمہ داری ہے کہ میری خانقاہ میں جو لوگ آیا کریں تو ان کو وضو کے لیے پانی بھر کے دیا کر لوٹے میں، اور جو استنجا کے لیے جایا کرے اس کو ڈھیلے دے دیا کر۔ بیٹھے 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 کتنے سال؟ 40 سال تک خدمت کی لوگوں کو، وضو کا پانی دینے کی، ڈھیلے دینے کی، استنجا کی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ کتنے سال؟ یہاں تو مرید کو اگر 4 دن کہیں بیٹھنے کے لیے کہو تو شاید بولے حضرت حضرت ابھی تھوڑا سا ایسا ہے۔ یہ میں سوچتا ہوں یا اللہ ہم اس مریدوں پہ کیسے ڈیپینڈ ہو گئے، جو قوم اللہ کی وفادار نہ ہوگی وہ قوم پیر کی کیا وفادار ہوگی؟ اللہ ماشاءاللہ۔ جو ماں باپ کی وفادار نہ ہوگی وہ ہمارے کون سے وفادار ہوں گے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ بڑے حالات خراب ہے بھیا، اس لیے تھوڑا ہوش کے نہ ہو، اللہ کو راضی کر لو۔ پتہ نہیں کون قبر پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، مغفرت کی دعا کرو۔ چند لوگ ہوتے ہیں اللہ والے وفادار، باقی اکثریت کا حال بڑا خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ رسول کی وفاداری نصیب کرے، اپنے پیروں کی وفاداری، جس پیر سے جڑے ہو پیر سچا ہے اس سے وفاداری کرو، تو خسرو بننے کی کوشش کر، تیرا پیر محبوب الہی ہے۔ ہم کسی پیر کی برائی کرنے نہیں آئے۔ بہرحال مرشد نے 40 کتنے سال بٹھایا؟ ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا غوث پاک کے مرید کے دماغ میں، وہ 40 سال پیر نے چوکھٹ پہ بٹھایا، پانی بھروایا، لوٹے میں پانی، استنجا کے ڈھیلے، دیا کیا پیر نے؟ کیا وسوسہ آیا؟ دیا کیا پیر نے؟ اتفاق سے جس دن وسوسہ آیا اسی دن 2 ابدال آئے تھے، ابدال غوث پاک سے ملنے کے، بہت خوبصورت تھے۔ اور ابدال کیسے بنتا ہے آدمی بتاؤں؟ علامہ شامی اپنے رسالہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں کہ آدمی ابدال بنتا ہے کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ دل کو صاف رکھتا ہے، کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا، اور وہ دوست اور دشمن کو یکساں چاہتا ہے، اور وہ اکثر بھوکا رہتا ہے۔ یہ 3 صفتیں جمع ہو جاتی ہے تب بندہ ابدالیت کی طرف بڑھتا ہے۔ ہاں، دل صاف رکھنے والا، دوست اور دشمن سے یکساں محبت کرنے والا۔ جاؤ ڈھونڈ لو، ڈھونڈ لو۔ 2 بیٹوں سے بھی لوگ یکساں محبت نہیں کرتے، فرما بردار اور غدار، جب تو دشمن سے کون محبت کرتا ہے؟ بہرحال ابدال ہوتے ہیں بہت بڑے لوگ، اور یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں انہی کے صدقے بارش برستی ہے، انہی کے صدقے اناج اگتا ہے، یہ ابدال لوگ ہیں۔ اور ابدال زیادہ نہیں ہوتے، ہمیشہ وہ صرف 40 ہوتے ہیں، 40 سے زیادہ وہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک، 2 ابدال آئے ملنے کے لیے، کس سے؟ غوث پاک سے۔ یہاں ابدال ملنے آتا ہے، بلکہ وقت ہوتا تو بتاتا کہ وہاں جھاڑو لگانے سے بھی آدمی ابدالوں میں شامل ہو جاتا ہے، ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو بات ہوگی، لیکن اتنا سن لیں۔ 2 ابدال آئے ملنے، دونوں بڑے خوبصورت تھے، چہرہ نورانی تھا۔ اس غوث پاک کے مرید نے، جس کو میں محبت سے لوٹے والا بابا کہتا ہوں پبلک کو سمجھانے کے، کہ وہ لوٹے بھر بھر کے دیتے تھے، لوٹے والے بابا نے دیکھا اور دیکھ کے کہا اے اللہ والو تمہارے ساتھ چلنا چاہتا۔ وہ ابدال لوگ تھے، کسی کو نہ نہیں کہتے تھے، کہ چلو بابا چلو، ساتھ چلو۔ مرشد کی اجازت کے بغیر، غوث پاک کی اجازت کے بغیر مرشد کی خانقاہ چھوڑ دی، اور جہاں دروازے پہ بیٹھتے تھے وضو کرانا بند، لوٹا بھرنا بند، استنجا کے ڈھیلے دینا بند، یہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے، چلتے 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 بھوک لگی، کہا بھائی ہمیں تو بھوک لگی ہے۔ کہا حضرت ہم لوگ ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں ہیں، وہ غوث پاک کی خانقاہ تھی جہاں رات دن لنگر چلتا تھا، تم کھا لیتے تھے، ہم 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں، رہنا اور رہے نہ تو جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی چلو، اب نکل ہی گئی اجازت کے بغیر، مرشد کی اجازت کے بغیر، تب مرتا کیا نہ کرتا۔ 24 گھنٹے چلے، کا برداشت نہیں ہوتا، کھلاؤ تو۔ انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، 3 کٹورے اور 3 روٹیاں آسمان سے آئی، تینوں نے کھایا، شکر ادا کیا، نکلے۔ پھر اگلے 24 گھنٹے کے بعد پھر 2 رکعت نماز، پھر 3 کٹورے اور پھر روٹیاں، دوسرے کی دعا سے آئی۔ پھر 24 گھنٹے گزرے تو اب وہ دونوں دعا نہیں کرتے، نماز نفل ابھی نہیں پڑھتے کھانے کے لیے۔ کہا بھوک لگی حضرت؟ تو کہا ایسے نہیں، باری ہے ہمارے ہاں، ہم نے وہ کیا تھا پرسوں، کل انہوں نے کیا، آج تمہاری باری۔ کہا بھائی میں کچھ نہیں جانتا،
मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न हुई। अब अमल पूछते हैं, है निकम्मा तेरा, मैं कुछ नहीं जानता, ये करामत वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सारी जिंदगी जो है अल्लाह अकबर किसी की चौखट पे बैठ करके मैंने गुजार दिए। कहा अगर आपकी बारी पे दुआ करोगे तो ठीक है, वरना तुम भी भूखे रहो, हम भी भूखे रहेंगे, अपनी बारी पे करेंगे। मरता क्या ना करता, वुजू किया, 2 रकत नमाज और हाथ उठा दिया, अल्लाह लाज रखना, खाना नाजिल कर। तो 6 कटोरे 6 रोटियां। शायद कुछ लोग सो गए इसलिए कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने दुआ की थी तो एक एक के लिए एक एक कटोरा, एक एक रोटियां। ये लोटे वाले बाबा ने दुआ की तो 2-2 कटोरे, 2-2 रोटियां खाए। तो दोनों अब्दालों ने कहा, ओ बाबे, तू तो बड़ा होशियार निकला, अपने आप को छुपा रहा था कि मैं कुछ नहीं जानता। हमने दुआ की तो एक एक और तूने दुआ की तो 2-2। ये मर्तबा मिला कैसे? कहा कोई मर्तबा नहीं भाई, मैं जहां से आया था वही चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम ये जो दुआ करते हो क्या कह के दुआ मांगते हो? तो उन लोगों ने कहा, सुनो ये राज है कि हम जब 2 रकत नफिल नमाज पढ़ते हैं और भूख लगती है तो नमाज पढ़ के हाथ उठा के कहते हैं, अल्लाह, मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर जो लोटे वाला बाबा बैठा है उसके सदके में खाने का इंतजाम कर दे, तो उसी के सदके में हमें खाना मिल जाता है। इन्होंने दामन चाक किया, कहो शैतान मरदूद, तूने मुझे क्या वर्गलाया? मैं सोच रहा था कि 40 साल बिठाकर गौसे पाक ने मुझे दिया क्या, अरे इतना बड़ा बना दिया कि अब्दाल भी मेरे वसीले से दुआ करते हैं। अब मुझे बताओ, जिसकी चौखट पर लोटे भरने वाला बैठता है तो उसका ये मकाम है कि अब्दाल उसके वसीले से दुआ करते हैं। जब चौखट पे बैठने वाले की ये शान है तो घर में रहने वाले बेटों की शान का आलम क्या होगा? और जिसके बेटे बेमिसाल हो उस अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौस की शान का आलम क्या होगा? मेरे इमाम कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा जिसने देखा मेरी जाजल वे ज़ेबा तेरा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस, गनियो हैदरो आदिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। और कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। आज की ये महफिल पीराने पीर, पीरे दस्तगीर, कुतुबुल अक्ताब, गौसुल अगवास, गयासुल कौनैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तबारक व ताला अन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर है। आपने मुझसे पेशतर हुजूर शेर अहले सुन्नत और उनसे पेशतर नबीर मुफ्ती आज़म उड़ीसा की गुफ्तगू को और भी उलमा, खुतबा और दानिश्वरों को समात कर लिया है। थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, हमें 4:30 बजे तक कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचना है। उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, ना आपको आजमाइश में रखेंगे। थोड़ी देर सरकार गौसियत माप की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। याद रखें, हम गौसे पाक रदी अल्लाह ताला को सुन्नियों का बच्चा बच्चा बचपन से जानता है, बल्कि हम अपनी तोतली ज़बान से अल्लाह रसूल के नाम के बाद जो नाम घरों में सीखते हैं वो सरकार गौसे आज़म का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बतें गौसे पाक से इस कदर जुड़ी हुई है
کہ اللہ کے فضل سے اللہ رسول کے نام کے بعد ہمارے ماں باپ نے ہمیں غوث پاک کا نام سکھایا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہمیں سلسلہ قادریہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی سلسلہ چھوٹا نہیں، کوئی سلسلہ حقیر نہیں، لیکن سرکار غوث اعظم ہے، ولیوں کا سلطان ہے جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عظیم شان ہے، بس اتنا سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کو بے سایہ پیدا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، زمین پر حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام اہل سنت نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے رسالے میں اس کو واضح فرمایا ہے، لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا سایہ اگر 5 صدیوں کے بعد اگر دنیا میں آتا ہے تو اس سایہ مصطفیٰ کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، اور کہتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ ایک خاص بات غوث اعظم کی، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے نانا جان محمد الرسول اللہ نے قدم رکھا میں نے وہاں وہاں قدم رکھا، سوائے نبوت کی منزل کے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، ہائے ہائے ہائے، یہ ہے منقبت غوث اعظم کا انداز۔ یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے بنگال والے، اردو کوئی جانے نہ جانے لیکن زبان عشق سب جانتے ہیں۔ کیا کہا؟ الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور تابعین میں بھی پھر تھوڑا سا کچھ الگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ کہتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کوئی خلیل اللہ کے قدم پر، کوئی نجی اللہ کے قدم پر، کوئی کلیم اللہ کے قدم پر، کوئی کلمت اللہ حضرت مسیح اللہ کے قدم پر، لیکن فرماتے ہیں میں حبیب اللہ محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں۔ اسی لیے آپ جو چیزیں بطور معجزہ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں گے، حضور کی سیرت میں دیکھیں گے، اس کو بطور کرامت سرکار غوثیت مآب کی زندگی میں آپ کو وہ عکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سایہ مصطفیٰ کی حیثیت سے نظر آئے گی۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، وقت ہوتا تو بات تفصیل سے ہوتی لیکن اشارہ دے کر اپنی بات پوری کرتا ہوں، سمجھو غوث پاک کیا۔ کچھ لوگ غوث اعظم کی عظمت کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیں 1 صدی سے حضور کی عظمت کا مذاق اڑاتے رہے، اور اب جب کہ دنیا نے پلٹا کھایا اور دنیا کی بہت ساری حکومتیں اب وہابیت کی طرف سے کچھ منہ پھیرنے لگی، تو عظمت رسالت کی بات اب دوسرے لوگ بھی کرنے لگے، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں حضور غوث پاک کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ تو کرامتیں کہانیاں ہیں۔ ہم نے کہا یہ کہانیاں نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ قرآن خود بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ کرامتوں کا وجود ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں پھر بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ کون نہیں جانتا سورۃ النمل کے حوالے سے کہ جب تخت بلقیس منگانے کی بات آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں کہا بلقیس کا تخت کون لائے گا؟
جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ کان کھول کے سن لے۔ کرامتوں کی بنیاد قرآن فراہم کرتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن ہر چیز کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر رطب و یابس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ جو ظالم کہتے ہیں کرامت قرآن میں نہیں ہے، وہ سورۃ المریم اٹھا کر کے پڑھے۔ جو کہتے ہیں کرامت قرآن میں نہیں ہے، وہ سورہ یاسین اٹھا کر کے پڑھے۔ لیکن یہ بھی کہوں، قرآن چھوٹی بات کو بنیاد کے طور پہ رکھ دیتا ہے، بڑا تم خود ہی قیاس کر لو۔ مثال کے طور پہ میلاد حضرت عیسیٰ قرآن نے بیان کیا، میلاد مریم بیان کیا، لیکن میلاد محمد الرسول اللہ اس انداز سے بیان نہیں کیا جس انداز سے میلاد مریم اور میلاد حضرت عیسیٰ بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ بنیاد مل جائے۔ جب ولیہ کی میلاد بیان ہو سکتی ہے اور ان کے بیٹے نبی کلمت اللہ کی میلاد بیان ہو سکتی ہے، تو پھر جو اللہ کا محبوب جامع کائنات بن کر کے آیا ہے ان کی میلاد کیوں بیان نہیں ہو سکتی؟ یہ عقل کی بات کوئی کہ تو میلاد مریم تو بیان ہوگی لیکن میلاد مصطفیٰ نہیں، اس لیے کہ قرآن میں نہیں۔ اللہ کے بندے، جب میلاد مریم بیان ہو رہی ہے، نظر ماننے سے لے کر پیدا ہونے تک، قرآن دازی تک سب قرآن بیان کر رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یہاں تک بیان ہوئی کہ ماں کے پیٹ کا درد تک قرآن نے بیان کر دیا۔ نہیں بیان کیا قرآن نے؟ لیکن قرآن نے میلاد کہا ہے۔ میں نے کہا جب میلاد عیسیٰ موجود ہے تو پھر جان عیسیٰ تمہارے حال پہ چھوڑ دیا، یہ بات ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہاں، اب آپ توجہ فرمائے تو تخت بلقیس منگانے کی بات ہوئی، ایک جنات اٹھ کر کے کھڑا ہوا، جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاؤں گا تخت بلقیس۔ محفل کہاں سجی ہے؟ ملک شام میں۔ تخت بلقیس کہاں ہے؟ یمن میں۔ وہ کہتا ہے میں لاؤں گا۔ کتنے ٹائم میں؟ کہا جتنے وقت میں آپ کی محفل مکمل ہوگی میں لے آؤں گا۔ یہ جنات کی طاقت ہے۔ جنات تو طاقتور ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ نبی کی نبوت کی برکت سے ولی کی ولایت ظاہر ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کھڑے ہوئے، آصف ابن برخیہ، انہوں نے کہا سرکار میں لاؤں گا، تم کتنے وقت میں؟ جنات اپنی طاقت سے آدھے دن میں لانے کی بات کر رہا ہے، اور حضرت آصف جو ولی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے، وہ امت سلیمان میں جو ولی ہیں وہ کہتے ہیں میں لاؤں گا۔ کتنے وقت میں؟ کہا پلک کے جھپکتے حاصل کر لوں گا، پلک کے جھپکتے لے آؤں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کو مان کر مسلمان ہوئے ہو اور قرآن ہی کو مان کر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو بتاؤ، آصف بن برخیہ پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا رہے ہیں، لا کر کے دے چکے ہیں، حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جب حضرت سلیمان کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان محمد الرسول اللہ کی امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ صرف امتی ہے، اولاد سلیمان نہیں ہے، غوث پاک تو امتی بھی ہے اور نبی کا چہیتا بیٹا بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ آصف کی طاقت کو مان چکے، لیکن حضرت جان سلیمان مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی اولیاء کی طاقت کو کب مانیں گے؟ لیکن کسی پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلدی بات کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز دیکھیں گے، سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کس طرح ہے دیکھیے۔ نمبر ایک، حضور کی آمد سے پہلے سرکار کی آمد کے ڈنکے انبیاء بجاتے رہے، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے۔ میلاد میں آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم بیان کرتے ہیں رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے، جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ ہر نبی آتے تھے کہتے تھے اللہ ایک ہے، اور کہتے تھے اللہ کا حبیب آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دعائے خلیل بن کر آئے، وہ نوید مسیحا بن کر آئے، وہ اپنی
امی کا خواب بن کر کے آئے. یہ کیا ہے؟ حضور کی شان ہے. اب اس پہ تفصیل بہت نہیں کہی جا سکتی. آپ دیکھ لیں, علماء سے سن لیں, حضور کی آمد سے پہلے ہر نبی ڈنکے بجا رہا ہے, وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں. اب اس کو سایہ مصطفیٰ میں غوث اعظم کی زندگی میں دیکھے. غوث پاک کی ولادت سے پہلے اولیاء ڈنکے بجاتے ہیں, وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں. اللہ اکبر. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. اللہ اکبر. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. جنید بغدادی کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. حسن بصری کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. اللہ اکبر. بایزید بستامی کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. اور کس شان سے فرمایا, وہ آئے گا ولیوں کا سلطان بن کر اور کہے گا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, سارے ولی اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے. غوث پاک کی آمد سے پہلے بشارت دی گئی. اسی طریقے سے اللہ اکبر. اور توجہ فرمائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سارے نبیوں کی امت میں سب سے زیادہ ہے. بولو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اس پر میں قادریوں کو سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ, اس لیے کہ عاشق بھی یار غوث پاک کے نام پر تو مردے بھی بولتے ہیں. ہاں, بنگال والوں اگر تم چپ رہو تو پھر تقریر مکمل ہو جانی چاہیے, ختم ہونی چاہیے. اور اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر ایسے بزرگوں کی بات مردہ دلی سے نہیں سنی جاتی. اگر قریب سے کوئی گزرے تو اس کو پتا چلے کہ واقعی کسی صاحب ذکر کا ذکر ہو رہا ہے اور زندہ لوگ محفل سن رہے ہیں. یہ بات ہے. ایسے سنو قادریوں کی طرح. قادری تو یہاں کیا چپ رہے گا میرے بھائی, انشاءاللہ قادری تو قیامت میں بھی چپ نہیں رہیں گے. لوگ دیکھیں گے ہمارے نبی کا جلوہ بھی اور ہمارے مرشد کا جلوہ بھی. مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو, اور کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم. توجہ فرمائیں, رسول اللہ کی امت سب سے زیادہ ہے تمام انبیاء میں. فرماتے ہیں 80 صفحے ہوں گی تمام انبیاء کرام کی سب کی ملا کر, اکیلے 40 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں, بلکہ یہاں تک فرمایا 120 صفحے ہوں گی, 40 اور انبیاء کی ہوگی, اور 80 صفحے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی. یعنی سب سے زیادہ امتی کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے. کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے. ولایت کی کائنات میں دیکھ لیں سب سے زیادہ مرید کس کے ہوئے؟ کسی ولی کے اتنے مرید نہیں ہوئے جتنے مرید سرکار غوث اعظم کے ہوئے. اور اس کے بعد دیکھیں حضور کی امت میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں, صدیق اکبر جیسے, فاروق اعظم جیسے, عثمان غنی جیسی, مولا علی جیسے. یعنی جتنے اچھے امتی رسول اللہ کو ملے ہیں اتنی اچھی امت کسی نبی کو نہیں ملی. فرق بتاؤں فرق, ابھی حضرت صحابہ پہ بات کر رہے تھے, سن لے صحابہ کی بات. کیا بتا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں چلو لڑیں گے اللہ کے لیے. توجہ توجہ ہے آپ کی, یہی ہے صحابہ. حضرت موسیٰ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں چلو لڑیں گے اللہ کے لیے, قرآن شاہد ہے. حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑو, ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. یہ کون ہے؟ یہ قوم موسیٰ ہے, یہ اصحاب موسیٰ ہے, یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے اکثر لوگ ہیں, اکثر لوگ. لیکن سنو, اب بدر میں حضور لوگوں کو روک کر کہتے ہیں میرے صحابہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے تھے, لیکن حادثاتی طور پہ ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی. بولو تم کیا کہتے ہو؟ سعد ابن عبادہ اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم قوم موسیٰ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ, ہم تو آپ کے غلام ہیں. جب تک خون کا قطرہ موجود ہے آمنہ کے لال پر غبار بھی آنے نہیں. اور بات
ہے تو بنگال والوں یہ بھی سن لو سب مل کر کے، لوگ صحابہ پہ بات کرتے ہیں، صحابہ تو ایسے تھے، ابن کثیر نے تو یہ لکھ دیا اور ابن خلدون نے تو یہ لکھ دیا اور ابن اسیر نے تو یہ لکھ دیا۔ میں نے کہا صحابہ کیسے تھے ہمیں ابن اسیر سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابن کثیر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اسیر اور کثیر کو اس وقت تو اٹھایا جائے گا جب ہمیں قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ملے گی، جن کے بارے میں قرآن کہہ چکا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ جنت کا وعدہ کرے اور ملا تو فجر میں ڈنڈی مارتا ہے اور کہتا ہے صحابہ ایسے تھے، بتا تیری بات مانے کہ اللہ کی مانے؟ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ کُلّا، یہ تو مناج العربیہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ کُلّا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اور تمہاری ناراضگی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے کون ہے یہ صحابہ؟ سن لو صحابہ، ہم سے فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا، نیند نہیں چھوڑ سکتے نبی کے لیے۔ صحابہ نے ماموں کو قتل کیا نبی کے لیے، چچا کو قتل کیا نبی کے لیے، ماں کو چھوڑا ہے نبی کے لیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، چھوڑنا آسان ہے؟ صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑا ہے، لوگ گھر چھوڑ کے جلسے میں نہیں آ سکتے نبی کے لیے اور صحابہ پہ بک بک کرتے ہیں۔ صحابہ نے کیا چھوڑا؟ مکہ جیسا شہر جس میں کعبہ ہے، جس میں زمزم ہے، جس میں حتیم ہے، جس میں مقام ابراہیم ہے اور جس میں صفا مروہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ نبی نے کہا چھوڑو، صحابہ نے پیٹ کر دی کعبے کی طرف، کوئی نہیں رہا مکے میں۔ کیوں؟ اے کعبے کا کعبہ، ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ جملے پہ غور کریں، ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ کب تک؟ جب تک تو پشت کر دے، جب تک تو پشت کر دے۔ جب تو نے پشت کر دی تو ہم نے بھی پشت کر دی، اور جب تو نے رخ کر لیا تو نماز ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، اب خدا کی نماز بعد میں ہوگی، پہلے رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا۔ کعبہ تو اہم تھا، اہم ہے، اہم رہے گا، لیکن امتحان کی بات تھی تمہارا رخ حضور کی طرف ہوتا ہے یا تمہارا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ صحابہ نے بتایا او جان عالم، اگر تو رخ پھیر لے کعبے سے تو ہم بھی پھیر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ امتحان دینا ہے نا کہ کعبے کا کون ہے اور کعبے کے کعبے کا کون ہے۔ کعبے والا وہی ہے جو کعبے کے کعبے والا ہے۔ اصل بات یہی ہے، اصل بات، ورنہ متولی کعبہ تو بن کر بیٹھے تھے نا، وہ کہتے تھے ہم ہیں کعبے کے متولی۔ قرآن نے کہا کعبے کا متولی ہونا اہم نہیں ہے، رسول اللہ کی وفاداری اہم ہے۔ تو بات دور نہیں نکلے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اندازہ کریں حضرت طلحہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، توجہ کریں، یہ ان کی قربانی نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامت نے اپنے باپ کو قتل کیا، یہ ان کی قربانی نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ صدیق اکبر نے بیٹے سے کہا کہ جب میں تیری تلوار کی زد میں آتا تو باپ سمجھ کے چھوڑتا، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ یہ ان کی قربانیاں نہیں ہیں۔ جو لوگ بیٹھ کر استنجا کرنے کی سنتیں نہ جانے وہ ان صحابہ پر بک بک کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ تو سوچو، ہم نے دین کو دیا کیا ہے؟ آج مسلمان ہونا بڑی بات ہے، لیکن ایک بات کہوں، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس کو نذرانے ملتے ہیں، اسے عظمت ملتی ہے، جو فضائل النبی کے جلسے پڑھتا ہے ان کو کھانا بھی ملتا ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے، نذرانے بھی ملتے ہیں۔ صدیق اکبر نے اس دن فضائل رسالت پڑھے تھے، جن کو نذرانے میں کیا ملا تھا بتاؤں آپ کو؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اگر نذر اسی کا نام ہے کہ کسی کام کے کرنے کے عوض میں دیا جائے تو پھر صدیق اکبر کی نذر سن لے۔ سب سے پہلا خطیب
جس نے عظمت رسالت کھل کر کے پڑھی ہے کعبۃ اللہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر، وہ کوئی اور نہیں ہے، اسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ آج تو جن کے دل رسول اللہ کے لیے چھوٹے ہیں وہ بھی عظمت رسالت بیان کر رہے ہیں کیونکہ مل مال رہا ہے، لیکن جس دن صدیق نے عظمت پڑھی تھی رسول اللہ کی، اس دن صدیق اکبر کو پتھر مارے گئے تھے، چپلوں سے مارا گیا، جوتوں سے، پیروں سے منہ کچلا گیا تھا، اور اتنا مارا گیا تھا کہ ادمرا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ لیکن آپ کو بتاؤں صدیق بے ہوش ہے کئی دن تک، ہوش آیا، آنکھ کھلی، ماں اور پورا خاندان کھڑا تھا، اگر انتقال کر جائیں تو ان سے بدلہ لیں گے، ہوش آ جائے تو پوچھیں گے کرنا کیا ہے۔ جب آنکھ کھلی تو لوگوں نے کہا ابو بکر کیسے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، دوسرا سوال خود کر دیا، پہلے یہ بتاؤ میرا آقا کیسا ہے؟ اگر آقا سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ لوگ غصے میں گھر چلے گئے، ہمیں اس کی جان کی پڑی، یہ تو کسی اور کے چکر میں ہے، سب گئے لیکن ماں نہیں گئی۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں بیٹھی نے کہا بیٹا دودھ تو پی لے، کہا ماں جب تک چہرہ رسول نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ کچھ پی سکتا ہوں۔ اس قربانی کو امت بھول گئی، فراموش کر گئے ان قربانی۔ آپ بک بک کریں گے، ہم گفتگو کریں گے ان کے کردار پر جن کے لیے رسول اللہ فرمائیں اللہ اکبر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، جس کو شیطان رستہ دیکھ کر کے رستے سے، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عثمان ذوالنورین جس کے نکاح میں رسول اللہ کی دو دو شہزادیاں آئی، ان کے کردار پہ ہم بات کریں گے۔ بتاؤ نا مسلمانوں، آپ اپنی بیٹی دیتے ہو کس کو دیتے ہو؟ شرابی کو دیتے ہو؟ شرابی بھی شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، جواری بھی جواری کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، بے نمازی بھی زانی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ جب تم داماد اتنا کردار دیکھ کر کے دیتے ہو تو سید المعصومین نے جو دو مرتبہ جس کو اپنا داماد بنایا ہے، اس عثمان غنی کا کردار رسول اللہ نے کیسا دیکھا ہوگا۔ اور ایک خاص بات عرض کروں، حضرت صاحب بیٹی دے تو حال اور ماضی دیکھ کر دے سکتے ہیں، مستقبل پر حضرت صاحب کی بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر نظر نہیں ہے، لیکن سید المعصومین کا تو حال یہ ہے کہ ماضی بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، حال بھی وہاں بے حال ہے، اور مستقبل بھی وہاں حال کی صورت میں ہے۔ میرے امام تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے قیامت تک کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں۔ جب عثمان غنی کو داماد بنایا اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو دو مرتبہ بنایا تو عثمان کا ماضی بھی دیکھا، حال بھی دیکھا، مستقبل بھی دیکھا، تب اپنی بیٹی دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ نے جس کو بیٹی کے لیے منتخب کیا، اور ایک بات اور عرض کروں، صرف دو پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ جب دوسری شہزادی چل بسی تو کہا کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں 40 کے بعد 40 کے 40 ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اب سے پوچھتا ہوں ان پہ ہم بات کریں، اور پھر جب بات مولا مشکل کشا کی آتی ہے، پھر علی تو علی ہے نا، اخی رسول، زوج بطول، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، سید الاولیاء، سید السادات، ان پہ کون بات کرے گا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ فیضان علی سے ولی بنا ہے۔ جب علی نہیں آئے تھے تب بھی لوگوں کو ولی بناتے تھے، جو آنے سے پہلے ولی بناتا ہے اس کی ولایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ارے علی وہ ہے آصف بن برقیہ کی کرامت پر سر دھننے والوں، جس نے آصف کو ولی بنایا ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آج کل لوگوں کو نعرہ حیدری سے بھی ذرا تکلیف ہے، اور نعرہ حیدری لگاتا ہے، یہ ادھر تو نہیں ہو گیا۔ میں نے کہا نعرہ حیدری لگانا یہ مردوں کا کام ہے، مردوں کا۔ ہاں
ہم تو ذکر صدیق بھی کھل کر اور کھل کے کرتے ہیں اور ذکر علی بھی کھل کے اور کھل کے کرتے ہیں. اسی لیے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں ولی صرف سنیوں میں ملیں گے، نہ رافضیوں میں ولی ملتے ہیں اور نہ خارجیوں میں ولی ملتے ہیں. دیکھ لو، ان کے یہاں مناظر تو ملیں گے، ولی نہیں ملے گا. مفکر ملے گا، ولی نہیں ملے گا. خطیب ملے گا، ولی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ولی علی بناتے ہیں. ہاں، یہ جملہ قیمتی تھا لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ ٹھنڈے پڑ گئے تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. ولی کون بناتا ہے؟ علی مرتضی بناتے ہیں. اب جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ولی تو بتا. اگر تو علی والا ہے تو ولی بتا. بھائی خارجی میں ولی اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ولی کے دشمن ہے، لیکن رافضی تیرے یہاں بھی تو ولی نہیں ہے، تیرے یہاں بھی ولی نہیں. کیوں؟ میں نے کہا نہ رافضیوں کی علی مرتضی سے بنتی ہے، نہ خارجیوں سے علی مرتضی کی بنتی ہے. کیوں؟ اگر کسی کی علی سے بنتی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. ہاں، کیونکہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، اور علی مرتضی نے جس کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھی اس صدیق اکبر کو ہی مانتے ہیں، ہے نا؟ جس کے پیچھے 10 سال نماز پڑھی اس فاروق اعظم کو ہی مانتے ہیں، جس کے پیچھے 12 سال نماز پڑھی اس عثمان غنی کو ہی مانتے ہیں. تو ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. اس لیے ہم سے بڑا مولائی دنیا میں کوئی نہ ہے، نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے. کیونکہ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ رسول کو مانے، اللہ رسول کی مانے. اور سچا مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے. علی کو مانتے ہیں اس لیے علی علی کرتے ہیں، اور علی کی مانتے ہیں اس لیے صدیق 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 کرتے ہیں. اور کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. آپ دیکھ لو، خارجیوں میں بھی کوئی ولی نہیں ملے گا. لاؤ بتاؤ جس کو ولی پیش کرتے ہیں. میرا مزاج نہیں لیکن بات میں پیش کر بول سکتا ہوں. بولو بھائی، بول سکتا ہوں. برا تو نہیں مانو کہ بول سکتا ہوں؟ ہاں، اور برا بھی مانو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے غوث ہیں. کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کو؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے غوث ہیں. میں کچھ نہیں بولوں گا ان کے بارے میں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے، ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری عمروں میں اندھے ہو گئے تھے. میں نہیں کہہ رہا، ان کی کتاب میں. بھائی تمہارا غوث وہ جو دیکھنے والی آنکھوں سے بھی اندھا ہو جائے، یہ تمہارا ولی ہے. اور ہمارا غوث نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ. غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. اسی لیے سارے 72 فرقے مولوی کی مخالفت نہیں کرتے، مناظر کی مخالفت نہیں کرتے، مفسر کی مخالفت نہیں کرتے، مدرس کی مخالفت نہیں کرتے. سب اگر مخالفت کرتے تو ولی کی کرتے. ولی کی کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں سب ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، غوث اعظم جیسا ولی ہماری جماعت میں، غریب نواز جیسا ولی ہماری جماعت میں، خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر جیسا ولی ہماری جماعت میں، مرید کو عرش اعظم تک پہنچانے والا محبوب الہی جیسا ولی ہماری جماعت میں، بختیار کاکی جیسا ولی ہماری جماعت میں، شاہ برکت اللہ جیسا ولی ہماری جماعت میں، وارث دیوا جیسا ولی ہماری جماعت میں، امام احمد رضا جیسا ولی ہماری جماعت میں، مفتی اعظم محدث اعظم جیسا ولی ہماری جماعت میں، اور غوث اعظم کا دیدار کرنے والا مجاہد ملت جیسا ولی ہماری جماعت. کوئی ولی نہیں بتا. رافضیوں کے یہاں تو ہے ہی نہیں، خارجیوں کے یہاں بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ سب سے زیادہ امتی کس کے؟ حضور کے. سب سے زیادہ